اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. القول فی احکام الاموات وہی خمسۃ. الاول الاحتضار وهو السوق اعان اللہ علیہ وثبتنا بالقول الثابت لدیہ سمی به لحضور الموت او الملائکۃ الموکلۃ به او اخوانہ و اہلہ عندہ. بات ہماری تھی مس میت کا غسل، اس کی بات مکمل ہو گئی ہے. ابھی احکام الاموات، اموات کے احکام. اصل میں وہ مردے کے احکام بیان نہیں کر رہے، ہمارے احکام بیان کریں جو مردے کے پاس ہم موجود ہوتے ہیں. ویسے اس مردے کے بھی احکام بیان کرنے چاہیے نا. مثلا اس کے احکام یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے توبہ کرے، کسی کے پیسے دینے ہیں تو واپس کرے، واجبات رہ گئے تو وہ پورے کرے، ادا کرے. یہ خود اس مرحوم کے واجبات ہیں جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں احکام الاموات، میت کے احکام مجازن کا ہے. اصل میں احکام ہمارے ہیں، وہ تو بیچارہ گیا نا دنیا سے کہ چلا گیا. اب ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اس کے لیے کہ ہم کیا کریں اس کے لیے، تو وہ مراد یہ ہے. 5 احکام بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا ہے احتضار. احتضار حاضرہ کو باب افتیال میں لے جائیں. احتضار، احتضار کا مطلب ہوتا ہے وہ جو جان کنی کی حالت ہوتی ہے، حالت نازع جس کو کہتے ہیں. یعنی جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، نکلنے والی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اب قریب المرگ ہے اور اس کی موت ہونے والی ہے. بعض اوقات تو اچانک موت آتی ہے، اٹیک ہو جاتا ہے یا فرض کریں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو کہ اچانک. بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے اور ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے بھی مثلا 1-2 دن تک فوت ہو جائے گا. اور بعض اوقات وہی ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گھر والے پہچان لیتے کہ بچنے والا نہیں ہے، تو اس کو وہ جو جان کنی کی حالت ہے اس کو حالت احتضار کہتے ہیں. اب کچھ چیزیں حالت احتضار میں واجب ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں مستحبات ہیں، مستحب ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں. مثلا سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو حالت احتضار کیوں کہتے ہیں. یہ جو جان کنی کی حالت ہے کیوں کہتے ہیں اس کو حالت احتضار. کہتے ہیں ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ موت حاضر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب موت آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو حالت احتضار کہتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ملک، وہ فرشتے جو موت کے لیے مقرر ہیں روح قبض کرنے کے لیے، وہ حاضر ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کے اپنے رشتہ دار حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہے عموماً جب بندہ مرنے لگتا ہے تو سارے بندے جمع ہو جاتے ہیں نا، مومن بھائی آ جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار قریبی آ جاتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حالت ہے. ایک وجہ جو انہوں نے بیان نہیں کی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ خود ائمہ علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں. مثلا مولا کائنات کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو وہ مجھ سے ملاقات ضرور کرتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک وجہ تسمیہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو حالت احتضار میں جو چیزیں واجب ہیں، سب سے پہلا ہے کہتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو نام دیا انہوں نے یجب توجیہہ الی القبلہ. قبلے کی طرف اس کا رخ کیا جائے. کیسے رخ کریں گے قبلہ کی طرف؟
مثلاً اہل سنت بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، جب غسل دیتے ہیں مردے کو، کیسے دیتے ہیں، کیسے لیٹاتے ہیں ہم؟ وہ لیٹاتے ہیں کہ اس فرض کریں میرے بیک سائڈ پہ نا قبلہ، تو وہ سر ادھر ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں مشرق کی طرف، تو وہ اصل میں رخ نہیں ہے، وہ تو پشت ہے۔ اچھا یہاں ہم نے کیسے اس کو حالت اعتدار میں روب قبلہ کیسے کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس کو اس طرح لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے کعبہ کی طرف ہوں، اس طرح کہ اگر اٹھ کر بیٹھ جائے تو وہ روب قبلہ شمار ہوگا۔ اور اثر ہے بھی اسی طرح، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ بہت بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا، اپنے شیعوں کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تلوے اس کے قبلے کی طرف ہوں گے تو اصل میں اس کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اسی طرح جو سونا ہے، اب پاؤں کرنا، سونے کی حالت میں آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں اور آپ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں تو بندے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو پاؤں قبلے کی طرف ہے اصل میں آپ کو رخ قبلے کی طرف ہے، اس وجہ سے قبلے کی طرف رخ کر کے سونا، وہ پاؤں اگر قبلے کی طرف ہو تو یہ عین مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جی، مستحب اصل یہی ہے، وہ اصل میں پاؤں نہیں ہے، رخ انسان کا قبلے کی طرف ہے۔ بہرحال اس کا رخ بھی قبلے کی طرف اس طرح کریں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ اچھا جی، پھر یہ ہے کہ یہ واجب جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کو حالت اعتدار میں کیا کیا جائے، اس کو روب قبلہ کیا جائے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس میں کوئی فرق سب کے لیے ہی ہے۔ پھر بہت سارے مستحبات بیان کر رہے ہیں، اب خلاصہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان بات ہے۔ مستحبات بیان کر رہے ہیں کہ حالت اعتدار میں اس کو جہاں جس گھر میں اس نے جگہ بنائی ہوئی ہے نماز کے لیے، اس جگہ اس کو منتقل کر دیں اگر کچھ جگہ ہے، یا وہ جو جس مصلی پر زیادہ نماز پڑھتا تھا اس مصلی پر اس کو لے جائیں، اس سے اس کو فائدہ ملے گا۔ اور بہت سارے مستحبات ہیں، میں ترجمہ کراتا ہوں، اتنی مشکل بات نہیں ہے، ابھی آسان بات ہے بالکل۔ القول فی احکام الاموات، اموات کے احکام میں ہے یہ قول، وہی خمسۃ، اور وہ احکام کتنے ہیں؟ 5۔ الاول الاحتضار، پہلی ہے احتضار، وہو السوق، احتضار کی تعریف کریں، وہ ہے جان نکلنے کا آغاز۔ سوق سے مراد یعنی جب جان نکلنا انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب درمیان میں شہید ثانی نے ایک دعائیہ جملہ کہا ہے، جملہ معترضہ ہے اور جملہ دعائیہ ہے، اعاننا اللہ علیہ، یہ جو جان نکلنے کا منظر ہے، یہ جو ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہماری مدد کرے، وثبتنا بالقول الثابت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قول ثابت پر ثابت رکھے۔ ٹھیک ہے جی، لدیہ لد الموت، موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب کرے، یعنی ہمارا آخرت ٹھیک ہو، آخری وقت ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو الاحتضار هو السوق، احتضار کیا ہے؟ وہ جان نکلنے کا آغاز، جان کنی کی حالت۔ فرماتے ہیں سمیا بہی، اس حالت کو حالت احتضار کا نام دیا گیا ہے، نمبر 1 لحضور الموت، چونکہ موت حاضر ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کو حالت احتضار کہتے ہیں۔ اول ملائکۃ الموکلۃ بہی بالموت، یا وہ ملائکہ جو کیا ہیں، جن کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا جی، وہ جو پیچھے نا وہ جو دعائیہ جملہ ہے، قول ثابت سے مراد وہی ایمان پر سلامتی، جیسے ہم دعا نہیں مانگتے کہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہوئی۔ اچھا جی، او اخوانہ و اہلہ عندہ، عند المحتضر، محتضر کے پاس اس کے مومن بھائی یا اس کے گھر والے حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے ٹھیک ہے جی اس کو حالت احتضار کہتے ہیں۔ وَيَجِبُ کفایتاً، اصول الفقہ میں آپ نے پڑھا ہے واجب کی 2 قسمیں، کفائی اور عینی۔
वाजिब किफ़ाई वो होते हैं जो शुरू में सब पर वाजिब होते हैं, लेकिन बाज़ के अंजाम देने से बाकी बाज़ से वो वाजिब साकित हो जाते हैं। तो वह याजिब वो किफ़ायतन, बल्कि जितने भी वाजिबात हैं ना उस मैयत के, जनाजा है और गुस्ल, कफन, दफन, जनाजा, ये सारे के सारे वाजिब किफ़ाई हैं। तो वाजिब है बतौर वाजिब किफ़ाई क्या? तौजीहुहु अयल मुहतज़रो। अच्छा, तो सवाल ये है कि तौजीहुहु का मर्जे कौन है? हाँ जी, देखिए मर्जे की 3 किस्में होती हैं, लफ्ज़न, मानन, हुक्मन। मसलन मैं कहता हूँ ज़रब तो ज़ैदन व नसर तो हु का मर्जे कौन है? ज़ैद, जिसका लफ्ज़ ज़िक्र हो चुका है। एक दफ़ा होते मानन, मसलन माना की तरफ जो इअदिलू, कुरान मजीद कहते होवा अक़रबु लित्तक़वा, होवा का मर्जे कौन है? वो मानवी तौर पर है, वो है इअदिलू का मसदर अदल, ठीक है। एक होते हुक्मन, जैसे वो है ना मैयत के अहकाम में से, वाले अबवैहे लिकुल्ल मिनहुमा सुदुसु, ले अबवैहे, हे ज़मीर का मर्जे मुर्दा, मरहूम। कहाँ इसका मर्जे है? न लफ्ज़न है न मानन है, चूँकि हुक्म मैयत का बयान हो रहा है तो उसको कहते हैं हुक्मन। यहाँ फरमाते हैं तौजीहुहु, हु का मर्जे है मुहतज़र। मुहतज़र को कहाँ से लिया है? ये मानन है, इह्तिज़ार, लफ्ज़ इह्तिज़ार मस्तर से लिया है आपने। बात समझ आइए क्या कहना चाह रहे हैं? फरमाते हैं तौजीहुहु, हु का मर्जे अयल मुहतज़रो, यानी वो जो मुहतज़र है, इसमें मफूल का सीगा पढ़े, जिसके पास मौत क्या हुई है? हाजिर हुई है, उसको, उसकी तौजीह कहते हैं अल मदलूल अलैहि बिल मस्दर। ये हु का मर्जे हमने क्या बताया? मुहतज़र। भी मुहतज़र तो पीछे उसका तज़किरा नहीं हुआ है जनाब, हुआ है अल मदलूल अलैहि बिल मस्दर, मस्दर के जरिए इस पर दलालत हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मस्दर इह्तिज़ार पीछे गुजर चुका है। बहरहाल वाजिब है बतौर वाजिब किफ़ाई तौजीहुल मुहतज़र, जिसकी जान निकल रही है उसका चेहरा करना इलल क़िबलते, किबला की तरफ, फिल मशहूर है। देखिए मशहूर यही है कि वाजिब है, वाजिब किफ़ाई। मशहूर के मुकाबले में कौल है वो कहते हैं मुस्तहब है, वाजिब ज़हन में रखना है। इसके मुकाबले में जो कौल है वो कहते हैं मुस्तहब है। तो मशहूर ये है कि उसका चेहरे की तरफ, चेहरा किबला की तरफ किया जाए। किस तरह? बेअन युजअला अला ज़हरिही, उसको पुश्त के बल लिटाया जाए। वयुजअला बातिन क़दमैहि इलैहा, इलैहा इलल क़िबला, क़दमैहि है का मर्जे वो मुहतज़र, उस मुहतज़र के कदमों के तलवे को करार दिया जाए इलैहा इलल क़िबला, किबला की तरफ। बिहैसो लौ जलसा इस्तक़बला, इस तरह के अगर वो उठकर बैठ जाए तो उसका रुख किबले की तरफ हो। वाज़ेह बात। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिका बैन सगीर वल कबीर। फरमाते हैं ये जो हमने कहा कि वाजिब किफ़ाई है मुहतज़र का चेहरा किबले की तरफ करना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो जो जान कुने की हालत में, चाहे वो सगीर हो या कबीर हो। हालांकि अगर छोटा सा बच्चा है फिर भी उसके लिए यही है वाजिब, बतौर वाजिब किफ़ाई। अच्छा, अगला मसला देखें, क्या सिर्फ जो वारिस हैं, उर्दू में उनको वारिस कहते हैं, इस्तिलाहन उनको वली कहते हैं, क्या उनके लिए वाजिब है? कहते नहीं, जो भी वहाँ मौजूद हो। अगरचे जो वली है और जो मौजूद है उनके लिए ताकीद ज़्यादा है, लेकिन ये वली पर वाजिब नहीं, जिसको भी पता चले उसके लिए वाजिब है बतौर वाजिब किफ़ाई। वला यख्तस्सुल वुजूबो बिवलिय्यिही, वलिय्यिही का मर्जे वलियुल मुहतज़र, वाजिब नहीं, वजूब मुख्तस नहीं है मुहतज़र के वली के साथ, बल बिमन आलिमा बिहतज़ारिही, बल्कि हर उस शख्स पर वाजिब है जिसको उस मुहतज़र की इह्तिज़ार का हालत का इल्म हो जाए, ठीक है। और वो भी वजूब किफ़ाई है ना, ठीक है। वह इन तअक्कद फ़ीह फ़िल हाज़िरीन, फ़ीह का मर्जे वली, अगरचे वली के लिए और जो हाज़िरीन है वहाँ पर
ان کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ ہے تاکید. ٹھیک, یہ واجب تھا نا, ابھی مستحبات شروع کر رہے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ نَقْلُهُ إِلَى مُصَلَّاهُ, مستحب ہے اس محتضر کو منتقل کرنا اس جگہ کی طرف جس جگہ وہ نماز پڑھتا تھا. مصلی سے مراد اردو والا مصلی نہیں ہے, ہم جائے نماز کو مصلی کہتے ہیں. یہاں مصلی سے مراد گھر میں ایک مخصوص جگہ. دیکھیے مسجد میں حکم ہے کہ انسان ایک مخصوص جگہ پر نہ بیٹھے, ہر روز مسجد کے مختلف جگہ پر نماز پڑھے, لیکن گھر میں مستحب ہے وہ ایک جگہ کو مخصوص کر دے. تو وہ مصلی جہاں پر وہ سجادہ ڈال کر, یا وہ آج کل وہ بعض گھروں میں وہ پورے چھوٹے سے تخت بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مخصوص کیے ہوتے ہیں, تو اس جگہ اس کو کیا کیا جائے, منتقل کیا جائے. وَهُوَ, اب خود مصلی کی وضاحت کریں. مصلی سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ ما, وہ جگہ ہے کَانَ أَعَدَّهُ, جس کو اس محتضر نے تیار کر رکھا تھا لِلصَّلَاةِ فِيهِ, تاکہ اس جگہ میں نماز پڑھے. فِيهِ کا مرجع کیا ہوگا؟ وہی ظرف کے معنی, جس جگہ میں اس نے نماز کے لیے جس کو تیار کر رکھا ہے. او علیہ, علیہ کا مرجع, یا جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا تھا. یہاں مراد ہے جائے نماز. علیہ سے مراد جس جا نماز پر, جس سجادے پر وہ نماز پڑھتا تھا, اس جگہ اس کو کیا کیا جائے, منتقل کیا جائے. اچھا یہ کب ہے؟ آیا مطلقاً ہے یا کوئی قید ہے؟ فرماتے ہیں قید لگا رہے ہیں. ان تعثر علیہ الموت, مستحب ہے اس کو مصلی کی طرف منتقل کرنا جب اس کے لیے موت مشکل ہو جائے. واشتد بہ النزع, حالت نزع شدید ہو جائے, یعنی جان کھونے کی حالت سخت ہو جائے, اس وقت یہ مستحب ہے. ٹھیک, کما ورد بہ النص, جس طرح کہ نص بھی, روایت بھی اسی کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ یعنی جب موت کی سختی کی حالت ہو اس وقت مستحب ہے اس کو منتقل کیے جائے اس کے مصلی کی طرف, جائے نماز کی طرف. ٹھیک. وَقَيَّدَهُ, ہو کا مرجع ہے یہ استحباب, یعنی منتقل کرنے کا استحباب. شہید اول نے بہل مصنف, و مصنف اس قیدہ کا فاعل ہے. قیدہ, وہ نقل کے استحباب کو مقید کر دیا ہے بہی, اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی مستحب تب ہے جب شدت موت ہو, جب حالت وہ جو جان کھونے کی حالت سخت ہو, یعنی ان تعثر علیہ الموت, موت اس کے لیے سخت ہو, دشوار ہو, اس وقت مستحب ہے. وَقَيَّدَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ, غیر لمحہ میں مصنف نے اسی کے ساتھ مقید کر دیا ہے. سمجھائیے, ضمیروں کا مرجع قیدہ, ہو کا مرجع استحباب نقل. استحباب نقل کو یہ اس کو مقید کیا ہے بہی, کس کے ساتھ؟ یعنی وہ حالت سختی ہو. سمجھا کی بات؟ یعنی اثر, وہ تاثر میں جو ہے نا مصدر, اس کی طرف لوٹے گی نا. ٹھیک ہے. فی غیر ہی, غیر لمحہ میں. ٹھیک. یہاں تو مطلقاً کہا ہے نا, یہ تو شہید ثانی نے ان تاثرہ کی بات کی ہے نا. شہید اول نے یہاں کہا ہے یستحب نقلہ الی مصلہ, یہ کہا ہے کہ اگر اس پر موت سخت ہو, یہاں نہیں کہا, لیکن باقی کتابوں میں مقید کیا ہے کہ مستحب تب ہے جب حالت نزع شدید ہو, سخت ہو. واضح؟ اچھا. وَتَلْقِينُهُ, یعنی اس, یہ جو ہم تلقین نہیں پڑھتے, اصل میں لقنا یلقنو تلقین. تلقین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سمجھانا, صحیح کر کے کسی کو سمجھانا. ٹھیک ہے, اس کے لیے لفظ تلقین استعمال ہوتا ہے. تو تلقینہ الشہادتین والاقرار بالائمۃ علیہم السلام, اس محتضر کو جو جان کے کی حالت میں اس کو کہا جائے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والاقرار بالائمۃ, اور اسے کہو کہ وہ کہے کہ علی علیہ السلام میرے امام ہیں, امام حسن علیہ السلام میرے امام. یہ باقاعدہ ائمہ کو اس سے اقرار کرایا جائے. یہ کہتے ہیں والمراد بالتلقین التفہیم, و تلقین سے مراد تفہیم, یعنی اس کو سمجھانا باقاعدہ طور پر.
یقال کہا جاتا ہے غلام لاکنن، یہ صفت مشبہ کا صیغہ، فاعل ان کا وزن صفت مشبہ کا ہے نا، تو یہ غلام لاکنن اس کا مطلب ہوتا ہے اے سریع الفہم، یعنی جلدی سمجھنے والا، جو مسئلے کو جلدی پیک کرتا ہے، تو تلقین کا لفظ اس سے لیا گیا ہے۔ فَيُعْتَبَرُ إِفْهَامُهُ ذَلِكَ، پس معتبر ہے اس محتضر کو سمجھانا یہ چیزیں، یعنی اسے کہو کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی، یہ چیزیں باقاعدہ اس کو سمجھائی جائیں۔ وَيَنبَغِي لِلْمَرِيضِ مُتَابَعَتُهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، اگر مریض اس حالت میں ہے کہ وہ بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے تو وہ مطابقت کرے ان کی، جو اس کو سمجھا رہے ہیں نا، مثلا ساتھ بیٹھے وہ کہتے ہیں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ باللسان والقلب۔ دیکھیے زبان دہرانے والا بھی زبانی کہے یار بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی زبانی طور پر بھی کہے، قلبی طور پر بھی کہے، یعنی زبان میں بھی دہرائے اور دل میں بھی دہرائے، اور اقرار کرے کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں۔ فَإِن تَعَذَّرَ اللِّسَانُ اقتصر علی القلب، اگر زبان مشکل ہو، زبان سے دہرانا کیا ہو مشکل ہو، تو پھر وہ دل پر اقتصار کرے، یعنی کم از کم دل میں ان کو دہرائے۔ واضح بات، یعنی بعض کا لفظ تلفظ نہیں کر سکتا ہے، وہ اس طرح حالت میں ہے، اور تو وہ دل سے کہے۔ یہ اس کا مطلب یہ پہلے زندہ بندے کو جب جانور کی حالت سے پہلے بندے کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ آخر میں حالات سخت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وکلمات الفرج، فرج، وکلمات الفرج، فرج کے معنی ہوتے ہیں کامیابی۔ کلمات فرج کنہیں کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات ورب الارضین، رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کو کہتے ہیں کلمات فرج، لا الہ الا قولہ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہاں تک ان کو کہا جاتا ہے کلمات فرج، کہتے ہیں ان کی تلقین کرائی جائے، اس کو کہو، یہ اس کو کہے کہ زبان سے دہرائے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَنبَغِي أَن يُجْعَلَ خاتمۃ تلقینہ لا الہ الا اللہ، چاہیے کہ اس کی، وہ جو محتضر کو آپ تلقین کر رہے ہیں نا، اس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہو، یعنی آخری جو اس کو ورد کرایا جائے، جو تلقین کرائی جائے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ کیوں؟ کہتے ہیں روایت ہے فَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ شخص جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کم از کم اس کو کہا جائے آخر میں، وہ جب جان کہو لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے بالکل آخری لمحات ہیں، اور بعض اوقات وہ مرحوم جواب بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، وقراءۃ القرآن عندہ عند المحتضر، محتضر کے نزدیک بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے، قبل خروج روحہ و بعدہ، روح کے نکلنے سے بھی پہلے اور روح کے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ للبرکت، پہلے کہتے ہیں کہ قرأت اگر محتضر کے نزدیک بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ باعث برکت ہے، ٹھیک ہے۔ والاستدفاء، اور دیکھیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں بہت مہم ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ، اور روایات میں ملتا ہے کہ آخری وقت میں شیطان آ کر پورے اپنے لشکر کو لے کے آتا ہے اور محتضر کے نزدیک آتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں استدفاع، یعنی وہ ان شر شیاطین سے انسان کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، اس سے دفاع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، شیاطین سے وہ اس کو محفوظ ہو جائے گا، اور عذاب سے بھی وہ بچ جائے گا، یہ مراد ہے۔ خصوصاً یاسین و صافات قبلہ، خاص طور پر
قبلہو روح کے پرواز کرنے سے پہلے سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھی جائے. اچھا کیا فائدہ ہوگا؟ لتعجیل راحتی، یا تو وہ بالکل بچ جائے گا، یا اگر جان بھی نکلتی ہے تو جان نکلنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے، جلدی جان نکل جائے گی اور وہ آسانی اس کے لیے ہو جائے گی. یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا مستحب والمصباح ان مات لیلا. والمصباح یعنی کیا کہ کس پر عطف ہے اس کا؟ نقلہ الی مصلاہ اور ایک استحباب ہے والمصباح، اس کو مرفوع پڑھنا ہے. یعنی مستحبات احتضار میں سے ایک یہ ہے کہ چراغ جلایا جائے. ان مات لیلا اگر وہ رات کو فوت ہوتا ہے. فی المشہور یعنی حالت وہ احتضار میں چراغ کا جلانا، بے شک وہ رات کو کیوں نہ مرے، یہ کیا ہے؟ اگر رات کو مرتا ہے تو وہ مشہور ہے، مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں روایت کوئی نہیں ملی ہے، یہ مشہور ہے. ولا شاہد لہ بخصوصی. اچھا اس پر کوئی گواہ نہیں ہے کہ اگر رات کو مرے تو چراغ جلایا جائے، بلکہ ویسی رات کو چراغ جلانا کیا ہے اس کے لیے مستحب ہے. وروی ضعیفا دوام الاسراج، اور ایک ضعیف روایت یہ بھی ہے کہ ہر رات کو چراغ جلایا جائے، مرنے کے بعد ہر رات کیا کیا جائے. یہ ہمارے علاقوں میں یہ تو رواج ہے نا، یہ چیزیں نہیں سی نہیں. ہر دوام الاسراج سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت مطلب دن بھی ہو رات بھی ہو، یا یہ مراد نہیں کہ پہلی جس رات کو فوت ہو اس پوری رات، مراد یہ کہ ہر رات کو چراغ جلایا جائے. یہ مستحب ہے. وَلْتُغْمَزْ عَيْنَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَجَّلًا. ٹھیک. وَلْتُغْمَزْ چاہیے کہ بند کی جائے عَيْنَاهُ اس کی دونوں آنکھوں کو، بعد موتِهِ موت کے بعد، مُعَجَّلًا جلدی جلدی. ٹھیک ہے نا، دیر نہ کریں اس کی آنکھیں. لِأَلَّا يَقْبَحَ مَنْظَرُهُ اگر